بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزیرۃ العرب اس پورے جزیرہ نما میں صحراؤں کا غلبہ ہے، اور اپنے جغرافیائی وقوع کے سبب اس پر خشکی غالب ہے۔ اسی وجہ سے ماضی اور زمانہ حال میں اس کے باشندوں کی تعداد بہت کم رہی ہے، اور متمدن معاشرے اور بڑی مرکزی حکومتیں وجود میں نہ آ سکیں۔ بدویت اور اس کے دیہاتی رنگ، انفرادیت کی طرف شدید رجحان، قبائل کی جنگ و جدال کے سبب تمدن سرسبز علاقوں اور ان جگہوں میں سمٹ کر رہ گیا جہاں اچھی بارش ہوتی اور چشمے تھے، یا جہاں پانی سطح زمین سے قریب ہوتا اور اس میں کنویں کھودے جا سکتے تھے۔ اسی لیے جزیرۃ العرب میں زندگی کی سرگرمی پانی کی بدولت باقی رہتی تھی۔ چنانچہ قافلے اس کا رخ کرتے اور اسی کی تلاش میں رہتے، اور فطرت عربوں کو ہر جگہ سے لا کر شاداب علاقوں میں جمع کر دیتی تھی۔ وہ کسانوں کی طرح زمین سے ایک جگہ چمٹے نہیں رہتے تھے، بلکہ کسی سرزمین پر وہ اس وقت تک قیام پذیر رہتے تھے جب تک وہاں جانوروں کے لیے گھاس، چارہ اور ان کے لیے پانی رہتا تھا، اور جب یہ سہولت ختم ہو جاتی تو وہ نئی جگہوں کی تلاش میں چل پڑتے تھے۔ اس وجہ سے وہ لوگ جفاکش اور جسمانی اعتبار سے سخت تھے، اور ان کی سوسائٹی قبیلہ کی شکل اختیار کر لیتی۔ قبیلہ ایک بدو کے لیے حکومت اور قومیت کے مرادف ہوتا تھا، اور یہ قبائلی زندگی راحت طلبی اور استقرار و استحکام سے ناآشنا ہوتی، اور صرف قوت کی زبان سمجھتی تھی۔ یہ ایسی زندگی تھی جو انسانوں کے لیے مشقت و مصیبت لاتی تھی، اور پڑوس کی متمدن آبادیوں کے لیے بھی خطرہ بنی رہتی تھی۔ چنانچہ وہ آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے، اور اس سے فرصت پا کر متمدن آبادی سے جنگ شروع کر دیتے تھے۔ لیکن دوسرے لحاظ سے ایک عرب اپنے قبیلے کے آداب اور روایات کے سلسلے میں بڑا وفادار اور مخلص ہوتا تھا۔ وہ موقع پر ایسا شریف النفس میزبان ہوتا جو مہمانی کے تمام فرائض بخوشی انجام دیتا، جنگی معاہدوں کا پابند ہوتا، دوستی کا حق ادا کرتا، اور رسم و رواج کا آخری حد تک احترام کرتا تھا۔ ان تمام خصوصیات کی گواہی ان کے شعر و ادب، حکم و امثال اور اقدار و اطوار سے بکثرت ملتی ہے۔ ایک عرب مساوات کا دلدادہ، حریت کا عاشق، حقیقت پسند، فعال اور عملی انسان ہوتا تھا۔ وہ گھٹیا اور نیچی حرکتوں سے پرہیز کرتا تھا۔ وہ اپنی محدود زندگی اور بدویت پر نہ صرف راضی بلکہ نازا اور اپنے مقدر پر خوش اور مطمئن تھا۔ مذہب سے ان کا علاقہ اکثر کمزور ہوتا، ان کا ایمان اپنی قبائلی رسوم اور آبائی روایات پر اس سے کہیں زیادہ پختہ ہوتا تھا۔ ان کا اخلاقی نصب العین ان شریفانہ اور مردانہ صفات سے عبارت تھا جسے وہ لفظ مروءت سے تعبیر کرتے، اور اپنے شعر و ادب میں جس کے گیت گاتے اور کلمہ پڑھتے تھے۔ ان جگہوں میں جہاں بارش، چشمے یا کنووں کا پانی وافر طور پر ہوتا، وہاں قریوں اور دیہاتوں اور موسمی بازاروں اور میلوں کی شکل میں ایک معاشرہ وجود میں آ جاتا تھا۔ ان چیزوں کا عربوں کی زندگی پر عمومی اثر پڑتا تھا۔ زندگی کے ان مرکزوں میں وہ معاشرے اور ماحول پیدا ہوتے جن کا خاص رنگ اور مستقل طرز ہوتا، جن میں آب و ہوا، صنعتوں اور پیشوں اور اس معاشرہ کے اقتصادی حالات کا الگ الگ رنگ نمایاں ہوتا تھا۔ چنانچہ مکہ میں ایک خاص معاشرہ تھا جس کا امتیاز بالکل الگ تھا۔ اسی طرح اہل حیرہ، اہل یثرب کے معاشرے اپنی اپنی خصوصیات رکھتے تھے۔ یمن کا معاشرہ عرب معاشروں میں اپنے مخصوص حالات، قدیم تمدنی تاریخ اور نئے سیاسی وجوہ سے سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھا، اور غلہ کی پیداوار، جانوروں کی پرورش، معدنیات سے فائدہ اٹھانا، محلوں اور قلعوں کی تعمیریں بہت بڑا ہوا تھا۔ صنعتوں اور ضروریات زندگی کے لیے وہ باہر سے سامان اور آلات درآمد کرتا، اور عراق، شام اور افریقہ سے تجارتی تعلقات بھی رکھتا تھا۔ عرب آبادی مختلف طبقات پر مشتمل تھی، اور ہر طبقے کے اجتماعی حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ چنانچہ شریف بڑے لوگوں میں غیرت کا مادہ کافی زیادہ تھا۔ عورت کو بہت کچھ خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی، اور اس کا اتنا احترام اور تحفظ کیا جاتا تھا کہ اس راہ میں تلواریں نکل پڑتی تھی اور خون ریزیاں ہو جاتی تھیں۔ آدمی جب اپنی کرم و شجاعت پر، جسے عرب میں بڑا بلند مقام حاصل تھا، اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا۔ بسا اوقات عورت چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے اکٹھا کر دیتی، اور چاہتی تو ان کے درمیان جنگ اور خون ریزی کے شعلے بھڑکا دیتی۔ لیکن ان سب کے باوجود بغیر کسی لڑائی کے مرد ہی کو خاندان کا سربراہ مانا جاتا تھا،
اور اس کی بات فیصلہ کن ہوا کرتی تھی۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا، اور یہ نکاح عورت کے باپ، دادا، چچا وغیرہ کے زیر نگرانی انجام پاتا تھا۔ عورت کو یہ حق نہ تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر اپنے طور پر اپنا نکاح کر لے۔ ایک طرف طبقہ اشراف کا یہ حال تھا، تو دوسری طرف دوسرے طبقوں میں مرد اور عورت کے اختلاط کی اور بھی کئی صورتیں تھیں، جنہیں بدکاری اور بے حیائی اور فحش کاری کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں۔ ایک تو وہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں رائج ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو اس کی زیر ولایت لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیتا، پھر منظوری کے بعد مہر دے کر اس سے نکاح کر لیتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ عورت جب حیض سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر کہتا کہ فلاں شخص کے پاس پیغام بھیج کر اس سے اس کی شرمگاہ میں حمل کرا دو، یعنی بدکاری کراؤ، اور شوہر خود اس سے الگ تھلگ رہتا اور اس کے قریب نہ جاتا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا کہ جس آدمی سے شرمگاہ حاصل کی تھی، یعنی زنا کرایا تھا، اس سے حمل ٹھہر گیا ہے۔ جب حمل واضح ہو جاتا تو اس کے بعد اگر شوہر چاہتا تو اس عورت کے پاس جاتا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ لڑکا شریف اور باکمال پیدا ہو۔ اس نکاح کو نکاح استبضاع کہا جاتا تھا، اور اسی کو ہندوستان میں نیوک کہتے ہیں۔ نکاح کی تیسری صورت یہ تھی کہ 10 آدمیوں سے کم کی ایک جماعت اکٹھی ہوتی، سب کے سب ایک ہی عورت کے پاس جاتے اور بدکاری کرتے۔ جب وہ عورت حاملہ ہو جاتی اور بچہ پیدا ہوتا تو پیدائش کے چند رات بعد وہ عورت سب کو بلا بھیجتی اور سب کو آنا پڑتا، مجال نہ تھے کہ کوئی نہ آئے۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی کہ آپ لوگوں کا جو معاملہ تھا وہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اور اب میرے بطن سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ عورت ان میں سے جس کا نام چاہتی لے لیتی اور وہ اس کا لڑکا مان لیا جاتا۔ چوتھا نکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے اور کسی عورت کے پاس جاتے، وہ اپنے پاس کسی آنے والے سے انکار نہ کرتی۔ یہ رنڈیاں ہوتی تھیں جو اپنے دروازوں پر جھنڈیاں گاڑے رکھتی تھیں تاکہ یہ نشانی کا کام دے، اور جو ان کے پاس جانا چاہے بے دھڑک چلا جائے۔ جب ایسی عورت حاملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا تو سب کے سب اس کے پاس جمع ہوتے اور قیافہ شناس کو بلاتے۔ قیافہ شناس اپنی رائے کے مطابق اس لڑکے کو کسی بھی شخص کے ساتھ ملحق کر دیتا، پھر یہ اسی سے مربوط ہو جاتا اور اسی کا لڑکا کہلاتا۔ وہ اس سے انکار نہ کر سکتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو جاہلیت کے سارے نکاح ختم کر دیے، صرف اسلامی نکاح باقی رہا جو آج بھی مسلمان معاشرہ میں رائج ہے۔ عرب میں مرد و عورت کے جوڑ کی بعض صورتیں ایسی بھی تھیں جو تلوار کی دھار اور نیزے کی نوک پر وجود میں آتی تھیں۔ قبائلی جنگوں میں غالب آنے والا قبیلہ مغلوب قبیلے کی عورتوں کو قید کر کے اپنے حرم میں داخل کر لیتا تھا، لیکن ایسی عورتوں سے پیدا ہونے والی اولاد زندگی بھر عار محسوس کرتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں بغیر گنتی کے متعدد بیویاں رکھنا بھی ایک معروف بات تھی۔ لوگ ایسی 2 عورتیں بھی بیک وقت نکاح میں رکھ لیتے تھے جو آپس میں سگی بہنیں ہوتی تھی۔ باپ کے طلاق دینے یا وفات پانے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق کا اختیار عورت کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد معین نہ تھی۔ بدکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی، لیکن کچھ عورتیں ایسی ضرور تھیں جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس برائی کے کچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا تھا۔ پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کے مقابل نسبتاً اچھا تھا۔ اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھی۔ چنانچہ سنن ابی داود وغیرہ میں مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص میرا بیٹا ہے، میں نے جاہلیت میں اس کی ماں سے بدکاری کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں ایسے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جاہلیت کی بات گئی، اب تو وہ اسی کا ہوگا جس کی بیوی یا لونڈی ہو اور بدکار شخص کے لیے پتھر ہے۔ جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے، انما اولادنا بیننا احبارنا تمشی علی الارض، ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کچھ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور روزی کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے مار ڈالتے تھے۔ لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر رائج تھی، کیونکہ عرب اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ اولاد کے محتاج تھے اور اس کا احساس بھی رکھتے تھے۔
جہاں تک سگے بھائیوں اور قبیلے کے لوگوں کے باہمی تعلقات ہیں تو یہ خاصے پختہ اور مضبوط تھے، کیونکہ عرب کے لوگ قبائلی تعصب ہی کے سہارے بیتے اور اسی کے لیے مرتے تھے۔ قبیلے کے اندر باہمی تعاون اور اجتماعیت کی روح پوری طرح کار فرما ہوتی تھی۔ قومی عصبیت اور قرابت کا تعلق ہی ان کے اجتماعی نظام کی بنیاد تھا۔ وہ لوگ اس مثل کے مطابق عمل پیرا تھے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنی بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اس مثل کے معنی میں ابھی وہ اصطلاح نہیں ہوئی تھی جو بعد میں اسلام کے ذریعے کی گئی، یعنی ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے باز رکھا جائے۔ البتہ شہرت اور سرداری میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا جذبہ بہت سی دفعہ ایک ہی شخص سے وجود میں آنے والے قبائل کے درمیان جنگ کا سبب بن جاتا، جیسا کہ اوس اور خزرج۔ جہاں تک مختلف قبائل کے ایک دوسرے سے تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ پوری طرح شکستہ تھا۔ قبائل کی ساری قوت ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں فنا ہو رہی تھی۔ البتہ دین اور خرافات کی امازی سے تیار شدہ بعض رسوم و عادات کی بدولت بسا اوقات جنگ کی شدت میں کمی آ جاتی تھی، اور بعض حالات میں صلح اور تابعداری کے اصولوں پر مختلف قبائل یکجا ہو جاتے تھے۔ علاوہ ازیں حرام مہینے ان کی زندگی اور حصول معاش کے لیے سراپا رحمت تھے۔ ان کی اجتماعی حالت ضعف اور بے بصیرتی کی پستی میں گری ہوئی تھی۔ جہل اپنی لگامیں کھینچے ہوئے تھا اور خرافات کا دور دورہ تھا۔ لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، عورت سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے، اور حکومتوں کے سارے عزائم اپنی رعایا سے خزانے بھرنے یا مخالفین پر فوج کشی کرنے تک محدود تھے۔